اس سے پہلے والی جو ویڈیو 9 تھی، ویڈیو 9 پہ پولیٹیکل تھیوری پہ بات کرتے ہوئے، فارمیشن آف اے اسٹیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے تو انسٹیٹیوشنس کی ریفارمیشن کے اوپر بھی بات ہوئی، اور اس چیز کا بھی تھوڑا جائزہ لیا گیا کہ عمران خان کو گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو بیسک کرنے والے کام تھے وہ کون کون سے ہونے چاہیے تھے. تو اس میں جو مین پوائنٹ آف امپیکٹ تھا گفتگو کا وہ یہی تھا کہ بیسک اسٹیٹ یونٹ جو ہے وہ پولیسنگ ہے. تو پولیس تھانہ جو ہے اس کی ریفارمیشن اکنامکس کی ڈیولپمنٹ سے، معاشیات کی ڈیولپمنٹ سے زیادہ ضروری تھی. یوں سمجھ لیں کہ جو اپروچ اس وقت فالو کی گئی عمران گورنمنٹ میں وہ یوں تھی کہ میں ایک بالکل عام سی اگزامپل دوں گا، چونکہ میری گفتگو کا محور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک عام آدمی کی طرف جو ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ مرکوز رہے. تو اکنامکس کے اوپر جو ایک مین اسٹریم اپروچ لے کے عمران خان گورنمنٹ چلی وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے آپ کسی نہر، ندی یا ریور جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس میں سے پانی بہہ نکلے، تو اس کو بند کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی جس طرف بہہ نکلا اس کو سامنے سے کچھ نہ کچھ بند لگا کے بند کرنے کی کوشش کریں اور وہ پانی رکے گا، لیکن جو پیچھے سے پانی کا پریشر ہے وہ اس کو دوبارہ توڑ دے گا اور اس کو اسٹیبل نہیں ہونے دے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے، جو پرائمری اپروچ ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس پانی کو پیچھے سے بند کرنا چاہیے تھا. جہاں سے اس نے بند کو توڑ کے اور وہ نکلا تو وہ جو بند ہوتا وہ اسٹیبل بند ہوتا. اب ہمارے یہاں یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ملک بہت بڑے انٹرنیشنل ڈیٹ کے نیچے پھنسا ہوا تھا اور اس کا جو پرامپٹ سولوشن تھا وہ یہی ہے کہ جو قرضہ ہے قرضے کو اتار دو تو انسان یا ملک یا ریاست وہ آزاد ہے. تو ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ نہ تو کوئی ہمارے پاس میکانزم تھا کہ ہم ایک دم سے وہ پیسے ارینج کریں اور وہ جو انٹرنیشنل لوننگ ایجنسیز، جو ڈیٹ ایجنسیز تھی، آئی ایم ایف اور وغیرہ، مینلی آئی ایم ایف، اس کو ہم واپس کر دیں. تو وہ اپروچ جو ہے وہ اسی لیے افیکٹو نہیں رہی کیونکہ ہم نے اٹ سیلف آئی ایم ایف کی فارمیشن کے اوپر بھی کوئی گراؤنڈ اسٹڈی نہیں دیکھی کہ آئی ایم ایف اٹ سیلف وہ کام کس طرح سے کرتی ہے اور اس کے اندر جو ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہے ممبر اسٹیٹس کی، میجورٹی ووٹ ممبر اسٹیٹس، اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے، اس لوننگ کے پیچھے کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ ایمبیشنس ہوتے ہیں کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو قرضہ دینے کے پیچھے. تو اس چیز کو چیک کیے بغیر صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کیا کہ اسی طریقے سے یہ جو قرضہ جات ہے ان کو اتارا جائے اور اکانومی کو بہتر کیا جائے، اور نتیجہ یہ رہا کہ 3 ساڑھے 3 سالوں میں ملک وہیں کا وہیں رہا. تو لاسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات ہوئی. آج کی جو یہ ویڈیو لیکچر ہے اس کے اوپر جو آج کا سبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل تھیوری جو ہے اس کو، پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ پولیٹیکل تھیوری کو ایک اکیڈیمک اپروچ لے کے سیاق و سباق کے ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر بات کروں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو پولیٹیکل اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں. لیکن پھر میں نے اپنا فوکس چینج کیا وہی واپس کہ لے مین، جو عام آدمی ہے ہمارا عام آدمی ہے، جو ہمارا ووٹر ہے، جو ہمارا سٹیزن ہے اسٹیٹ کا، پاکستان کا، جو اس بیلٹنگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اپنا ووٹ ڈالتا ہے اور فارمیشن آف گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے. یہ جو میری انفو ہے، میری جو معلومات ہے، میں اس کو اسی طرف مرکوز رکھوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو کوئی بھی ریاست، ایک سمپل ڈیفینیشن ہے قانون میں ریاست کی کہ ریاست کیا ہے. ریاست ایک زمین کا ٹکڑا، اس کے اوپر رہنے والے لوگ اور اس کے اوپر رائج کوئی ایک حکومتی نظام، اس کو ہم ریاست کہتے ہیں. تو ریاست کی تاریخ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پہ محیط ہے. اس میں اگر ہم جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ ایک مسلم رجیم آیا اور اسلامک امپائر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. اس سے پہلے ہمارے ہاں پرانی جو امپائرس تھی، رومن امپائرس تھی، گریک امپائرس رہیں، اس کے بعد میسوپوٹامیا اور پھر بیبلونیا، اور ایک لمبا سلسلہ ہے. لیکن کنکلوژن جو آیا ہم اس کو فالو کریں گے ہم اپنی ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری سے.
اور وہ وہی ہے 1688 میں جو ہے وہ جو بادشاہی نظام تھا برٹش کا، اس کو ایبالش کر کے اور یہ پارلیمنٹری نظام حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا، اور پھر چونکہ پوری دنیا کے اوپر آلموسٹ برٹش گورنمنٹ تھی تو اس نظام کو جہاں جہاں کولونیل ٹیریٹریز تھی برٹش نے اس کو وہاں پہ نافذ کیا، اور ساتھ ساتھ پھر اٹسلف یورپ میں اور امریکہ میں بھی وہی جو الیکٹرل پروسیس ہے گورنمنٹ فارمیشن کا وہ اڈاپٹ کیا گیا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، جس طرح کہ امریکہ نے وزیر اعظم کی جگہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو رکھا، اور ڈائریکٹ ڈیموکریٹک جو پروسیجر ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ووٹنگ وہ اپنے سسٹم میں رائج کیا۔ اسی طرح سے فرانس نے بھی پریزیڈنشل فارم جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، پرائم منسٹر فارم کی طرف نہیں آیا۔ اس میں بھی پیچھے پولیٹیکل تھیوری پہ جانے سے پہلے میں یہاں سے تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب برٹش میں یہ پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم جو ہے وہ آیا اور اس کے بیک گراؤنڈ کو گلوریس ریولیوشن کا نام دیا گیا، بیسیکلی وہ ایک بغاوت تھی جو بادشاہ کے خلاف تھی، لیکن وہ بغاوت جب کامیاب ہو گئی تو اس کو ایک ریولیوشن کا نام دیا، اور جو ہمارے ہاں پولیٹیکل تھیوری کی بکس ہیں یا ہسٹری کی بکس ہیں تو وہ اس میں اس کو گلوریس ریولیوشن سنہری انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن دنیا گواہ ہے کہ وہ سنہری انقلاب آنے کے بعد وہ برطانیہ جو کنگڈم کے نیچے پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا اور برطانوی امپائر کے اوپر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ شرنک ہوتے 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 1688 سے 1947 تک واپس برطانیہ کے ایک اس چھوٹے سے جزیرے تک محدود ہو گئی۔ تو یہ تھا پہلا رزلٹ جو اٹ سیلف برطانیہ کو اپنا گورنمنٹل سسٹم چینج کرنے کے بعد ملا۔ تو برطانیہ کے بعد جب فرانس کے اندر بھی اس الیکٹورل پروسیس کے تھرو ڈیموکریسی کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ ایک کرٹک جو تھے اس گورنمنٹل سسٹم کے جو کرٹک تھے چارلس موریس، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو چارلس موریس کے بارے میں کچھ معلومات ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی، لیکن اس کے بارے میں زیادہ پڑھنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پیپر بکس کا سہارا لینا پڑے گا۔ لنڈن لائبریری میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس کے اوپر مٹیریل مل جائے گا، پرانی بکس، اور آن لائن بھی آپ کچھ بکس پرچیز کریں گے تو آپ کو 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ بلکہ 50 پینس کی پرانی کتابیں جو ہیں وہ ملیں گی، جس کے اندر چارلس موریس کے جو کرٹکس ہیں اس پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم کے اوپر اور یہ جو فارمیشن آف پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائیں گی۔ چارلس موریس کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ یہ جو آپ پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم فارم کرتے ہو کہ فرانس کے مختلف علاقوں سے آپ ممبران کو الیکٹ کر کے اس کی ایک سنگل جو پارلیمنٹ آپ بناتے ہو وہ ورکیبل نہیں ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور کیونکہ ایک جو بیسک وہ یوٹوپین تھیوری ہے اسٹیٹ کے بارے میں، اس کا 5% 10% بھی آپ کی جو یہ نیشنل پارلیمنٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی ہے۔ وجہ کہ آپ نے فرانس کے مختلف حصوں سے، جس میں ساحلی علاقے شامل ہیں، جس میں میدانی علاقے شامل ہیں، جس میں ایگریکلچر ایریاز شامل ہیں، جس میں پہاڑی علاقے شامل ہیں، جس میں زیادہ برف پڑنے والے علاقے شامل ہیں، تو ہر ایک علاقہ جہاں سے ایک ممبر منتخب ہو کے آ رہا ہے اس کے اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے خد و خال ہیں، اپنا کسٹم اینڈ کلچر ہے، ٹریڈیشنس ہیں، ضروریات ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ کس طرح سے پورے فرانس کے لیے کوئی یونیفارم پالیسی جو ہے وہ بنا سکیں گے، ان کے درمیان اختلاف کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور مطمئن ہونا، متفق ہونا کسی ایک ایجنڈے کے اوپر وہ آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا۔ اور ہم نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس بننے کے بعد اس میں جتنی ہی تعداد اور کوانٹم جو ہے وہ رولنگ پارٹی کے لوگوں کی ہوتی ہے آلموسٹ اس سے 1% کم، اس کی بہت بڑی اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ بڑا عجیب سا ایک غلط الرائج ہے دنیا میں یہ،
اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. آئی مین جو ایکڈیمک لیول پہ ہیں جو کورسز ہیں اس کے اندر بھی اس کا کریٹیکل انالیسس کوئی نہیں کرتا کہ یہ کس طرح کا نظام حکومت کا آپ نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک فارمیشن بنائی ہے پارلیمنٹ کہ اس کے اندر آپ نے 49% لوگوں کی نمائندگی کو یکسر اس گورننس میں سے ہی نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا, تو پھر ان سے ووٹ لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کتنا ایک کانٹرری ٹو دی نیچرل فیکٹس اینڈ نیچرل فنامنا یہ سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ نے لوگوں کو پورے ملک سے الیکٹ کیا اور 51% کو آپ نے گورننس دے دی اور 49% کو آپ نے کہا جی کہ آپ ان کی اپوزیشن کریں. یعنی کہ جب آپ کے یہاں ریس اینڈ رائولری کا جو پہلو اس میں آلریڈی پارٹی سسٹم کے تحت موجود ہے, تو یہ ممکن کس طرح سے کہ جو وہ 49% ہے وہ اپریشیٹ کریں گے 51% کے اس ڈیلیورنس کو یا پروگرس کو یا پرفارمنس کو جو وہ گورننس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے فلا اور ڈیفیکٹ تھا جس کے اوپر چارلس موریس نے بہت زیادہ ایجیٹیٹ کیا. چارلس موریس واز بیسیکلی اے لائر, اس لیے وہ لیگل اسٹرکچر کو سمجھتا تھا, وہ پولیٹیکل اسٹرکچر کو بھی سمجھتا تھا. تو اس نے بڑے پیمانے میں فرانس میں ایک یہ مہم شروع کی کہ یہ جو یہ پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم ہے, ادھر آپ پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ الیکٹ کر لیں یا آپ اسے پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ الیکٹ کر لیں, یہ بائی وے آف دی ووٹ اور اس کے بعد وے آف دا الیکٹورل پروسیس جو ہاؤس آپ تشکیل دے رہے ہیں, یہ ہاؤس آپ کو وہ رزلٹس نہیں دے گا جو آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں, متمنی ہیں, جس کی آپ کو خواہش ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ چارلس موریس اپنے گھر میں مردہ پائے گئے. اور اس کے بعد فرانس جو کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتا تھا, موسٹلی افریقن پارٹس, وہ بھی شرنک ہوتا ہوتا اپنی اسی یورپین ٹیری تک آ کے محدود ہو گیا. اور اس جو شرنکنگ پروسیس تھا اس کو ادروائز انٹرنیشنل چارٹرز بنا کے, ہیومن رائٹس چارٹرز بنا کے, کنونشنز بنا کے اس کو کور اپ کیا گیا, لیکن حقیقت یہی تھی کہ گورنمنٹل سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے یہ ملک اپنی ٹیریٹری کھوتے گئے, شرنک ہوتے گئے, اکانومیز ان کی لاسٹ ہوتی گئی اور یہ رفتہ رفتہ اپنی اصل جو ان کی کارپوریل باڈی تھی جو ان کی اسٹیٹ کی, یہ وہاں تک آ کے محدود ہو گئے. تو یہ تھا جو چینج آف گورنمنٹل سسٹم تھا, اس کا امپیکٹ ان ملکوں کے اوپر جو کہ اس کے موجد تھے, جو اس کو رائج کرنے والے جو انیشل جو پہلے جو ممالک تھے ان میں شامل تھے. تو ان ساری چیزوں میں جب 1688 میں یہ پارلیمنٹری نظام حکومت جو ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, تو اس وقت کی جو پولیٹیکل تھیوری یا اس کو لیگل تھیوری کہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اب پولیٹیکل تھیوری ہے کیا؟ سقراط سے شروع ہوتی ہے, سقراطی, پلیٹو یعنی افلاطون, ارسطوٹل میں نے پہلے بھی بتایا, اس کے بعد آ جائے سلیکٹڈ تھیورسٹ تھامس اکوائنا, دیئر آفٹر ہابس جس کا ایبسولیوٹزم ہے, ہابس کے بعد پھر جناب جان لاکی جو 1688 میں اس ورلڈ لیول پہ چینج آف دا فارمیشن آف گورنمنٹ جو ہے مونارکل سسٹم میں سے جو ہے ایکٹیو مونارکل سسٹم میں سے پارلیمنٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے اس کی جو تھیوری ہے وہ بیس بنی, جس کو ہم 2 ٹریٹائز آف دی گورنمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد جان لاک کے بعد پھر اے ایل ہارٹ, پھر اس کے بعد بینتھم, اور اس طرح سے یہ بینتھم اور ایل ہارٹ یہ وہ والا ایرا رجیم آ جاتی ہے جس میں پھر یہ جوڈیشری کے پاورز بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے گریب کر لی, اسٹینڈنگ کمیٹیز بنا دی اور ایک پورا سمننگ سسٹم بنا دیا, اور کاسے جوڈیشل فورمز بننا شروع ہو گئے, اور جو کرمنل ایون جو کورٹس کی پروسیڈنگس تھی ان کے اپلیٹ فورمز بھی جو ہے وہ لیجسلیٹو ہاؤسز کے لوگ جو ہیں, ہاؤس آف لارڈس اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ لوگ بننا شروع ہو گئے. اب اس میں یہ ریکگنائز جو پولیٹیکل تھیوری ہے ہمارے پاس, سقراط کی پولیٹیکل تھیوری کیا تھی, اس کی ڈاکٹرائنز کیا تھی,
کہ ہم اس کو شارٹ میں مورلس اینڈ ایتھکس بولتے ہیں. قانون بنائیں، رولز بنائیں، ریگولیشنز بنائیں. اسٹیٹ کا ایک کمپوننٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کے ریٹن رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے، اس کے مورلز سیٹ ہونے چاہیے، جس کو آج ہم لیجسلیشن اور سیکنڈری لیجسلیشن کے نام سے جانتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ان کی لیجسلیشن اور ان کی سیکنڈری لیجسلیشن یعنی پہلی قانون سازی اور پھر ثانوی قانون سازی وہ جس طرح سے سقراط چاہتے تھے اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ہاں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. تو غلط الرائج ہو گئی جو کہ سقراط کی تھیوری تھی. اس کے بعد سقراط کی تھیوری کو فردر آگے جو ان کا مسنگ لنک تھا اس کو پلیٹو افلاطون جو ہے اس نے آ کے کمپلیٹ کیا. اور پلیٹو کی تھیوری یہ تھی کہ مورلز ایتھکس یعنی قانون، رولز، ریگولیشنز ان کے ساتھ، یہ بات الگ ہے کہ ان کی فارمیشن کس طرح سے ہونی چاہیے. اس پہ پلیٹو نے کہا کہ اس کی فارمیشن کے لیے آپ لوگوں کے اندر سے ایک تو بیڈ چائلڈ ایگزائل کر دیں. ایک تھیوری ہے، اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، کرٹیسائز بھی ہوتا ہے، لیکن جو ماڈرن فلاسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بلیو بھی کرتے ہیں کہ بیڈ چائلڈ جو ایگزائل کر دو، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے ہاں کرمنلس ہیں، جو مینٹلی بائی برتھ کرپٹ مائنڈ پریکٹسز رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. یہ انسانوں کی پہلی کلاسیفیکیشن بھی ہے جو سب سے پہلے پلیٹو نے شروع کی، اور اس کے بعد ارسطو نے اس کو بہت زیادہ آگے لے کے گیا. آج تک سائنس نے جانوروں کی، پودوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی، ان سب کی کلاسیفیکیشن کی، ان کے فائلمس، جنرک، اسپیشیز، ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن انسان نے اپنی کوئی کلاسیفیکیشن آج دن تک سائنٹیفکلی نہیں کی ہے. تو یہ پہلی فلاسفیکل کلاسیفیکیشن بھی تھی جو پلیٹو نے کی کہ ایک تو جو برے لوگ ہیں ان برے لوگوں کو آپ اپنی ریاست میں سے نکالیں، ان کو ایگزائل کریں. اب اس ایگزائل کے اندر پھر مختلف جو فردر سبسیکوینٹ جو فلاسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی مختلف جو ڈاکٹرائن پیش کی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو باہر نکال دینا چاہیے، ان کے لیے الگ سے کچھ علاقے مختص کر دینا چاہیے کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے اور باقی سوسائٹی سے وہ باہر ہوں، جس کے لیے بعد میں فالو تو ہوا، لیکن جس طرح سے پلیٹو چاہتا تھا افلاطون اس طرح سے نہیں ہوا. ہمارے یہاں جیلز بنائے گئے، ایک ٹرائل کا سسٹم بنایا گیا، لیکن پرماننٹ ایگزائل جو کہ فلاسفی افلاطون کی تھی وہ فالو نہیں ہوئی. ہمارے یہاں وہ جو کنوکشن کا کانسیپٹ تھا فار دا ٹائم بینگ اینڈ ٹیمپرری تھا، اس میں پھر میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے لاک کے بعد جو ہے وہ ایک وہ ریفارمیشن کی جو ہماری تھیوری جو ہمیں لا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، جو پنشمنٹ کی تھیوریز ہیں اس کے اندر وہ بھی ایوارڈ کر دیا گیا جو ایکچولی پلیٹو کی جو تھیوری تھی اس کے اوپر سے. تو اس کے بعد پلیٹو کے بعد پلیٹو والی بات میں بھی تھوڑی سی رہ گئی بیچ میں سے. پلیٹو کا جو بیسک کانسیپٹ تھا فارمیشن آف گورنمنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے، اس کو فلاسفی کے اسٹوڈنٹس ہم یا پولیٹیکل تھیوری کے اسٹوڈنٹس یا لیگل تھیوری کے اسٹوڈنٹس ہم اس کو فلاسفر کنگ کے نام سے جانتے ہیں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ایک انٹروڈکشن افلاطون نے ہمیں دیا تھا. افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی پاپولیشن کے اندر، آبادی کے اندر، اور ایسا بالکل ہے، آپ اگر اپنے طور پہ ایک ریسرچ اینڈ کلاسیفیکیشن کریں گے تو آپ کو مخصوص نیچر کے مختلف لوگ ملیں گے، اور یہی اسی چیز کو یہ ذات برادریاں بھی اسی وجہ سے بنی ہیں. اور ہمارے یہاں جیسے پاکستان کے کچھ ریجنس جیسے پنجاب میں یہ کمی اور زمیندار اور یہ اس طرح کی جو یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایکچولی یہ وہی کلاسیفیکیشن ہے جو لوکل کلاسیفیکیشن ہے، یعنی اس میں انسان اپنی فطرت کے حساب سے بلیو کرتا ہے، لیکن اس کو ہمیں ریفائن کر کے اسٹیٹ فارمیشن کے اندر استعمال کرنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے پاکستان میں. باقی جگہوں پہ بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں باقی محرکات اور کافی سارے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جہاں پیسے کی ریل پیل ہے تو پھر اس میں باقی یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھ جاتی ہیں کہ انسان کی جو بیسک ضرورت ہی جو پیسہ ہے، دولت ہے، ویلتھ ہے، وہ پوری ہے تو پھر باقی چیزوں کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتا. تو پلیٹو کو فلاسفر کنگ، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ پلیٹو نے بتائی، وہ آلموسٹ جو کوالٹیز ہیں وداؤٹ پریجوڈس ٹو اینی ون. میں مذہب کی یہاں بات ہی نہیں کر رہا ہوں بیچ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اندر بھی وہ جو افلاطون کی بتائی ہوئی کوالٹیز ہیں ان سے زیادہ تھی. میری لوکل ریسرچ کے مطابق آلموسٹ 25 کوالٹیز جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. تو اس کے بعد
پھر فردر جو مسلم ہماری جو ہے تھیولوجیکل جو اپروچ ہے پولیٹکس کے بارے میں، اسٹیٹ فارمیشن کے بارے میں، اس میں بھی 3-4 کوالٹیز بتائی گئی. ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ قوی الجثہ ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، قداور ہو، دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہو، اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے. تو وہ وہی بات تھی جو آلریڈی افلاطون بھی کر رہا تھا کہ آپ اپنا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک ایسا شخص چنیں جو پرائمریلی بائی نیچر ایماندار ہو، بہادر ہو، اس کا آئی کیو اچھا ہو. اس کے بعد پلیٹو نے تو اور بھی جو چیزیں ہیں وہ کہی ہیں کہ وہ جمناسٹ ہو، یعنی کہ وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو مارشل آرٹس ہے اس طرح کی چیزیں اس کو آنی چاہیے. غرض یہ کہ ایک الفا میل ایسا جس کا پرائمری کمپوننٹ آنیسٹی وہ لازمی ہو، انٹیلیجنس لازمی ہو، بریونیس دلیری، بہادری، فیصلہ جلدی کرنے کی قوت یہ اس میں لازمی ہو. ایسے شخص کو آپ چن کے لے کے آئیں اور اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائیں تو وہ آپ کو سکراٹی والے مورلس اینڈ رولس اینڈ ایتھکس وہ سیٹ کر کے دے دے گا آپ کو، اور وہ ان چیزوں کو اچھے سے امپلیمنٹ کرے گا اور چلائے گا. اور جب تک وہ رہے گا اس کے بعد آپ تلاش کریں کہ اس کا سکسیسر، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایز پر نیچر جو افلاطون کی تھیوری ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر اس کا نظام چلانے کے لیے گاہے بگاہے پیدا ہوتے رہیں گے ایک طرح سے. پھر وداؤٹ پریجوڈائز ٹو اینی ون، میں مذہب کو بالکل بھی بیچ میں نہیں لا رہا ہوں، لیکن اس طرح سے ایک یہ پریڈکشن بھی تھی پلیٹو کی طرف سے، جس میں سے دنیا میں جو سب سے زیادہ پرامننٹ اوپر لوگ ہو کے آئے ان میں سے نبی صلی اللہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک تھے. اور اس کے بعد پھر اس کے سیکنڈ ٹیئر میں آگے جو حضرت عمر ہیں ان میں وہ بھی ایک شخص تھے. اور پھر آگے دوسری طرف سیکولر اگر آپ جو ہے وہ پرسپشن میں چلے جائیں تو اس میں نپولین بوناپارٹ اور اس طرح کے اور سارے لوگ جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو وہ جو فلاسفر کنگ آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونا چاہیے ایز پر ریکگنائزڈ پولیٹیکل، لیگل اینڈ فلاسفیکل تھیوری آف افلاطون یا پلیٹو. اس کے لیے پلیٹو نے ڈسکریج کیا ہے الیکٹورل سسٹم کو، جس طرح سے سقراط نے بھی ڈسکریج کیا ہے الیکٹورل سسٹم کو. اس کے پیچھے بھی ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب سقراط سے 75-70 سال پہلے میسیڈونیا میں، یونان میں پہلے جو لوکل گورنمنٹ منتخب ہوئی، جس کو پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم کی جو پرائمکس بھی کہا جاتا ہے، تو سقراط بھی اس کی اگینسٹ تھا کہ بائی وے آف الیکشن آپ ایسی باڈی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا کام سر انجام دے. اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ابھی اگر اس بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک شارٹ میں اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ جو لفظ ڈیموکریسی ہمارے یہاں ڈیموس میں سے نکلا ہے. ڈیموس ایک گریک اصطلاح تھی جو اس وقت سقراط سے 70-75 سال پہلے جب یہ پہلی میسیڈونین جو ہے وہ گورنمنٹ بائی وے آف الیکشن بنی تھی، تو ڈیموس جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو جاگیردار ہوتے تھے، جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جو غلہ بانی پیدا کرتے تھے اور شہروں میں لے کے آتے تھے. اور جو شہر کے لوگ تھے ان کو ریموس کہا جاتا تھا. اربن پیپل ریموس اینڈ دا رورل پیپل ڈیموس. پہلی گورنمنٹ ریموسس نے بنائی تھی. اچھا، ریموسس نے جو پہلی گورنمنٹ بنائی تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈیموس جب اپنا اناج غلہ اور ساری چیزیں شہر میں لے کے آتے تھے تو ان کے جو جانور تھے جو لوڈ کیری کر کے گھوڑے وغیرہ آتے تو ان کے اوپر ایک ٹیکس لگا. پھر اس وقت ان کے گھوڑوں کے لیے جو ہے ان کی جو فلتھ ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تھیلے اور جو جھولے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ ہینگنگ بیگس وہ ان گھوڑوں کی باڈیز کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں، جو کافی عرصے تک رائج رہے. اگر آپ کے ذہن میں آئے تو ایون جب برٹش گورنمنٹ ہمارے یہاں تھی تو ہمارے یہاں بھی ان گھوڑوں کے فلتھ کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گرنے سے روکنے کے لیے ان کو وہ جو ہے وہ بیگس جو ہے وہ جانوروں کو چڑھائے جاتے. تو یہ ریموسین کا جو ہے پہلا وہاں کا رول تھا. اس رول کے تحت فائنس اور پھر اس کے ساتھ ٹیکسز لگنا شروع ہوئے تو ڈیموسس اٹھے اور انہوں نے آ کے شہر والوں پہ ایک حملہ کیا، ایک بہت بڑا جھگڑا. اور جس طرح سے 1688 میں لارڈس نے بادشاہ سے
हुकूमत ग्लोरियस रेवोल्यूशन के थ्रू छीन के और पार्लियामेंट्री जमहूरियत कायम कर ली। इसी तरह से डेमोस जो थे वो उठे, उन्होंने रेमोस को हरा के और शहर के ऊपर डेमोसिस की हुकूमत जो है वो कायम कर ली, जो कि डेमोक्रेसी कहलाई। फिर ये झगड़ा चलता रहा, जो आज हमारे सामने वो रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन की शक्ल में आज भी मौजूद है, और यही वजह है कि वो डिलीवर नहीं कर पाता ये सिस्टम। तो इस तनाजुर में सुकरात भी इसके ख़िलाफ़ था इलेक्टोरल सिस्टम के, अफलातून भी इसके ख़िलाफ़ था इलेक्टोरल सिस्टम के। अफलातून की फ़िलासफ़ी के मुताबिक वो जो फ़िलासफ़र किंग आपका हेड ऑफ़ द स्टेट होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट लाजमी दें, लेकिन उसको ढूंढने का चुनने का तरीका ये नहीं होना चाहिए जो कि राज उस वक्त हो चुका था और बाद में फिर वो डिफ्यूज़ भी हो गया। फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर अरिस्टोटल जो है उसके एरा में फिर अलेक्जेंडर आया, और फिर जो है वो इसकी जो मैसेडोनिया है उसकी विरासत फैल के पूरा ग्रीस पार्ट्स ऑफ यूरोप, और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान पे हमला किया, जो कि उस बेबीलोनिया के नाम से एक बहुत बड़ी रियासत थी, और बेबीलोनिया के सारी उसने विन ओवर करने के बाद फिर वो आगे सेंट्रल एशिया और इस तरह से इंडिया और ये सारी चीज़ें। तो फिलोसोफर किंग, हेड ऑफ द स्टेट, वे ऑफ अपॉइंटमेंट, डिप्यूटेशन या उसको मुंतखब करने का तरीका बाय वे ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस रिजेक्ट करता है सुकरात भी और अफलातून भी। अब एक जो सुकम जो सुकरात की पॉलिटिकल थ्योरी में भी और फिर प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी में भी था, सुकरात वाली पॉलिटिकल थ्योरी में ये था कि ये रूल्स, एथिक्स और मॉरल्स बनाए कौन। ये हम जब ये पढ़ते हैं लीगल थ्योरी यहाँ पाकिस्तान में भी, यहाँ स्टूडेंट्स को जो लिमिटेड स्कोप में पढ़ाया जाता है, तो वो लॉ कमांड ऑफ द स्टेट और लॉ जो है लॉ वो सावन अथॉरिटी उसमें कौन है और ये दिस एंड दैट, और उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी बताया जाता है कि जी हेड ऑफ द स्टेट जो है तो वो तो लॉ जो है इसके सामने कंप्रोमाइज़ हो जाएगा क्योंकि वही लेजिस्लेटिव बॉडी इसका जो हेड है। और फिर इस तरह से हमारा जो इस्तेलाह आज से एक राइज है जी कि कानून मकड़ी का जाला है और अमीर उसको तोड़ के निकल जाएगा, गरीब फंस जाएगा। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस उस वक्त से ही चलता आ रहा था, और यही सुकम था सुकरात के साथ और फिर अफलातून के साथ भी कि वो जो फ़िलासफ़र किंग है और वो जो रूल्स बनाएगा वो कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा। आज भी ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, इसी के ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है, जो मेरी बॉटम लाइन है आज के इस वीडियो लेक्चर की। अच्छा, जब प्लेटो के बाद उनको सक्सीड किया अरिस्टोटल ने, तो अरिस्टोटल ने फ़िलासफ़र किंग वाला जो अफलातून का कॉन्सेप्ट है उसको अपहर रखा, और अरस्तू शागिर्द था, स्टूडेंट था अफलातून का, और इसी तरह अफलातून जो है वो शागिर्द था सुकरात का। अरस्तू ने सुकराटी जो उनके दादा उस्ताद थे उनका भी मॉरल्स एंड एथिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपहर रखा। मॉरल्स एंड एथिक्स, एक फ़िलासफ़र किंग टाइप बंदा, जिस तरह से हम किसी का भी मेरे ख्याल में नाम लेंगे तो फिर शख्सियत परस्ती हो जाएगी, लेकिन ये है कि एक फ़िलासफ़र किंग की एक डेफिनेशन आप गूगल करेंगे तो मेरा ख्याल में आप गूगल भी उसमें से काफ़ी जो है वो थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इस तरह की किसी जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर कोई ऐसे 5 मिनट नहीं, कम से कम 3, 4, 5, 7 दिन बंदा लगाए तो जाके आपको जो सही जो है वो जिस्ट है किसी चीज़ का वो समझ में आता है। तो जब इस सुकम के साथ पॉलिटिकल थ्योरी अरस्तू के पास पहुंची तो अरस्तू ने लोगों को पढ़ना शुरू किया। अपने उस्ताद अफलातून का फ़िलासफ़र किंग ढूंढने के लिए उसने लोगों की स्टडी करना शुरू की, हिमेनोलॉजी, ही स्टार्टेड हिमेनोलॉजी। और शॉर्टली मैं बीच में से बताता हूँ कि अरस्तू ने इंसानों की जो है पहली फ़िलासफ़िकल क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी, और लोगों को उनकी हैबिट एंड नेचर के एतबार से तकसीम करना शुरू किया, और सारे डिवीजन्स में से, क्लासिफिकेशन में से अपने उस्ताद अफलातून का फ़िलासफ़र किंग, वो शख्स जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट बन सके, जो स्टेट को चला सके, उसको ढूंढना, उसकी तलाश जो है वो शुरू की। मेरे अपने पर्सनल स्टडी के मुताबिक अरिस्टोटल ने उस फ़िलासफ़र किंग को चाइल्डहुड से सर्च आउट
کرنے کا پلان کیا، اور اسی سلسلے میں اس نے فوکس کیا الیگزینڈر کے اوپر۔ الیگزینڈر ایکڈیمک اسٹوڈنٹ تھے، تھیورسٹ نہیں، ایکڈیمک اسٹوڈنٹ تھے ارسطو کے۔ ارسطو کے پولیٹیکل تھیوری میں جو ہیمینالوجی کے اوپر موسٹلی جو کام ہے اس میں اس نے لوگوں کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ساری الیگزینڈر کو ایڈریس کر کے ایک کلاس روم کے اندر ساری کی ساری تقریباً وہ بیان کی ہوئی ہے۔ اور لوگوں کی کلاسیفیکیشن میں تھوڑا سا چیدہ باتیں جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کر دوں کہ ارسطو کا کہنا تھا کہ حد سے زیادہ بسیار خور شخص، اگر آپ اردو جو ہے وہ اس میں آپ کو پرانی بکس اگر مل جائے، آج کل کی نہیں، پرانی بکس اگر مل جائیں تو ارسطو کی جو ہے وہ فلسفی کے اوپر آپ کو اس میں ایکچوئل جو ہے اس کی ٹرانسلیشنز اور تبصرے جو ہے مل جائیں گے۔ تو ارسطو کے مطابق بسیار خور لوگ، زیادہ کھانا کھانے والے لوگ، ان کو کبھی بھی حکومتی امور مت دیں۔ یہاں ارسطو بیوروکریسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ جو فلسفر کنگ کے، ان کو کبھی رول میں، اقتدار میں حصہ مت دیں، بلکہ ان کو دور رکھیں۔ اس طرح سے لوگوں کی اور کلاسیفیکیشنز جو ہیں وہ ارسطو نے بیان کی۔ زیادہ مرچ مسالہ کھانے والے جو لوگ ہیں، اسپائسی فوڈ لینے والے جو لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی مارشل فارمیشنز کے اندر رکھیں، ان کو فوجی بنائیں، ان کو لڑائیں۔ یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ارسطو کے حساب سے یہ اس طرح کے جو ہے وہ جو مطلب کہ اس میں سے سمجھ لیں کہ ایکٹیونیس، فزیکل ایکٹیونیس کے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش ارسطو کر رہا تھا کہ ان کو آپ برین انوالو جو ہے وہ ٹاسک جو ہے اسٹیٹ کے نہ دیں، بلکہ ان کو آپ فزیکل ٹاسک کے اوپر لگا دیں، ان کو فوجی بنائیں، ان کو مارشلس بنائیں اور ان سے وہ کام لیں۔ اب جو ارسطو کی پوری فلسفی ہے وہ انسان کے گرد گھومتی تھی۔ تو گریک میں انسان کو پول کہتے ہیں۔ پول کی انگلش میننگ ہے این انڈیویڈول، ون، سنگل۔ تو جب اس نے انسانوں کے بارے میں، علی اس کا خیال کرنا ہے، یہ از اے بی، از اے بی، ہاں یہ بی آ رہی ہے آپ کے پاس، گو اوے ڈونٹ ڈسٹرب اس، گو اوے، وی آر گیسٹ ہیئر ان دا زیورے، ڈونٹ ڈسٹرب اس، گو۔ ہاں چلیے، بارش آ رہی ہے۔ ارسطو کی فلسفی کو پول یعنی کہ لوگوں کے بارے میں اسٹڈی، لوگوں کے بارے میں علم، ہیومنالوجی، اس کو پولیٹکس کہا گیا۔ پولیٹکس، لوگوں کو پڑھنا، لوگوں کو پڑھ کے پھر اس میں سے فلسفر کنگ جو ہے اس کو ڈھونڈ نکالنا، یعنی کہ جس کے وہ جو دادا استاد تھے، ان کے بعد جو ان کے جو پردادا استاد تھے، ان کے مورلز اور دادا استاد کا جو فلسفر کنگ والا جو کانسیپٹ ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے۔ اچھا، انفارچونیٹلی ارسطو نے فوکس کیا الیگزینڈر کے اوپر فلسفر کنگ بنانے کے لیے، تشکیل کرنے کے لیے۔ تو ارسطو نے ڈھونڈا نہیں، اس کو بلڈ کیا، فارم کیا۔ ارسطو کے مطابق ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کا جو طریقہ وہ وہی تھا جو کنونشنل، یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر متعارف کروائیں کہ یہ شخص، اور پھر اس کو اس کے لیے ہاتھ کھڑا کروائیں، اس سے ووٹ دلوائیں۔ تو وہ کوئی فلسفیکل منطق کے نزدیک کوئی طریقہ تھا نہیں، آج بھی نہیں ہے، کہ کس طرح سے ایک شخص، زیادہ کھانا کھانے والا، کم کھانا کھانے والا، مرچ مسالہ کھانے والا، نہ کھانے والا، بھوکا رہنے والا، ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا، تھیولوجسٹ، پہاڑوں میں رہنے والا، ساحلی علاقوں میں رہنے والا، ایک دوسرے سے مختلف فطرت رکھنے والا شخص جو ہے، وہ لوگ، وہ کس طرح سے کسی ایک شخص کے بارے میں اپنا یوٹوپین مینڈیٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو ارسطو کے مطابق آپ ایک ایسا شخص چنیں، فوکس کریں، اس کو ایکڈیمکلی آپ تیار کریں، یعنی کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ اپنے یہاں فوج میں
بھرتی کرتے ہیں SSP کے تھرو، لوگوں کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے لوگ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، پھر اس ٹریننگ کے بعد آپ ان کو تیار کرتے ہیں، پھر آپ کو ڈفرینٹ وار کورسز کرواتے ہیں، ٹیکنیکل کورسز کرواتے ہیں، پھر آپ ان کو آگے جو ہے وہ ان کی کمانڈنگ پوزیشن پہ ایز اے جنرلس جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے ہیں اور وہ اپنا کام ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح سے جو فلاسفر کنگ ہے، یعنی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ اس کو بائی وے آف جو الیکٹورل پروسیس سے آپ وہ لے کے آئیں؟ کیونکہ اس طرح سے کوئی ٹھیک آدمی آ نہیں سکتا ہے اوپر، امیر آدمی آئے گا، امیر لوگ مل کے پیسہ لگائیں گے، خرچہ کریں گے، اور امیر آدمی مل کے پھر اوپر آ کے ایک اور امیر آدمی کو چنیں گے، اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنا دیں گے، اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ریکگنائز پولیٹیکل تھیوری کی، سقراط والی، پلیٹو والی اور ارسطو والی، وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ تو ارسطوٹل کے بعد جب تھامس ایکوائنا کے اوپر پولیٹیکل تھیوری شفٹ ہوتی ہے، تو تھامس ایکوائنا کے وقت حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تھے، اس وقت جو ایک مسلم ریاست ہے وہ تشکیل پا چکی تھی، اور چونکہ مسلم ریاست میں جس میں جو چیزیں آج ہمارے پاس حدیث ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، وہ بڑے بہترین سیٹلڈ مورلس اینڈ ایتھکس ہیں۔ سرپرائزنگلی اینڈ شاکنگلی پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ ہے وہ ہے، معذرت کے ساتھ جس نے بھی آیا اس نے بیڑا ہی غرق کیا ہے۔ آپ حدیث جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھامس ایکوائنا بالکل وہی بات کر رہا، کوئی اور بات نہیں کر رہا ہے۔ وہ سقراطی کی جو فرسٹ جو پرائمری تھیورسٹ ہے، اس کی اس بات کے اوپر اس نے فوکس کیا، اس نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پرنسپلس یا رولس یا ریگولیشنس یا جو سیکنڈری لیجسلیشن ہے، ایک تو ڈیوائن لیجسلیشن آلریڈی قرآن کی شکل میں موجود تھی، وہ نہیں، تھامس ایکوائنا بھی اس طرف نہیں گیا۔ جو حدیث میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم نے سنت تو کہہ دیا، لیکن ہم نے ان کو اپنے ہاں رولز نہیں بنایا، یعنی ان کی انفورسمنٹ، پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، حالانکہ کوئی بھی ریاست مذہب کے نام پہ بننی نہیں چاہیے، ریاست سیکولر ہوتی ہے، لیکن ان کو کہیں بھی ایز آف رول فورس نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں بھی تجربے کیے کہ توڑ مروڑ کی چیزیں ادھر سے ادھر، چلو ضیاء آئے، حدود آرڈیننس لے آئے، دس اینڈ دیٹ، آگے پیچھے، یعنی کہ لوگوں کو کرب کرنے کے لیے جو ہے وہی استعمال کیا گیا ہمارے ان اسلامک لاز کو، کہ جو ایکچولی ان سے پہلے ہماری جو یہ سیکنڈری لیجسلیشن تھی، یہ جو یعنی کہ یہ سنت اور یہ احادیث کی شکل میں جو ہمارے رولز اینڈ ایتھکس، جن کو سیکولر تھیورسٹ تھامس ایکوائنا نے بھی ریکگنائز کیا، وہ نافذ ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوا۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتے ہیں ہم، سیدھا اپنی پولیٹیکل تھیوری کے اوپر ہی آگے چلتے رہیں گے۔ تو تھامس ایکوائنا جو ہے وہ بھی فیل رہا اس طرف سے، یا وہ نہیں کر پایا اور بتا پایا کہ الٹرنیٹ ٹو دی الیکٹورل پروسیس کون سا میتھڈ ہونا چاہیے۔ سقراطی سائلنٹ کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، کہیں سے مل جائے گا۔ پلیٹو ہونا اس طرح کا چاہیے، لیکن بائی وے آف الیکشنس آپ کو نہیں ملے گا ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ ارسطوٹل کوئی اور میکنزم نہیں ہے، کسی ایک کو دیکھو، اسٹوڈنٹ کو پڑھنے والے کو، اس کے لیے یعنی کہ ایک سینٹر بناؤ، ایک انسٹیٹیوشن بناؤ، جس طرح سے آپ فوج کے لیے انسٹیٹیوشنز بنا دیے، ججز کے لیے انسٹیٹیوشنز بنا دیے، آپ نے ڈاکٹرس کے لیے انسٹیٹیوشن بنا دیے، آپ نے انجینئرس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنا دیے، پیرامیڈکس کے لیے انسٹیٹیوشن ہے، ایون نرسنگ کے لیے بھی تعلیم ہے اور ڈگری ہے۔ پولیٹیشنس کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایکڈیمک انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی، کالج کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو پرکھیں اور ان میں سے آپ لوگ جو ہیں وہ اسکروٹنائز کر کے، فلٹر کر کے، جو پولیٹیکل تھیوری کی ریکوائرمنٹ ہے فلاسفر کنگ والی، ایسا ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ لے کے آئیں جو کہ گورننس ہماری آ کے سنبھالے۔ تو تھامس ایکوائنا بھی آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کر پائے، چونکہ تھامس ایکوائنا کے بارے میں جو ہمارے برٹش ٹیچرس تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ تھامس ایکوائنا واز مچ انفلوئنسڈ فرام دس تھیولوجیکل اپروچ آف دا مسلمس جو تھا اس وقت، اس سے تو کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں، وہ پازیٹیو لیتے ہیں ان چیزوں کو،
تو تھامس ایکوائنا نے بھی فوکس کیا پارشل جو ہمارا ایک پولیٹیکل تھیوری کا ایک جو کمپوننٹ تھا، ایک ڈاکٹرائن تھی اس کے اوپر، لیکن ان جو مسلم مورلس اینڈ ایتھکس ہے ان کی بھی انفورسمنٹ کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر تھامس ایکوائنا نے جو وہی پرویلنگ کنگڈم سسٹم تھا اسی کے اوپر ڈپینڈ کیا، فردر کوئی تھیوری یا کوئی کانسیپٹ یا کوئی ڈاکٹرائن نہیں دیے۔ اب اس کے بعد پھر یہ خانہ پھر بھی خالی رہا، تھامس ہابس پہ بات آ گئی۔ تھامس ہابس جو ہے اس کا مجھے ایرا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈارک ایجز، میڈیول ایجز، مین وائل ادھر جو ہے وہ مسلم جو ہے گورنمنٹل فارمیشن حضرت عمر والی جو تھامس ایکوائنا والا جو ہے رجیم ہو گیا۔ اس کے بعد تھامس ہابس جو ہے اس نے تھامس ہابس کے اوپر بھی جو ہے کرٹیسائز ہے جی کہ برٹش مونارکی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تھامس ہابس جو ہے اس نے ایک جو ہے وہ یہ اپنی پولیٹیکل تھیوری لے کے آیا، لیکن اس کی پولیٹیکل تھیوری کے اندر بھی کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ تھامس ہابس کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پکڑ کے آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ لگا دیں، بٹ اس کو ایک ٹائم دیں۔ جیسے ہمارے یہاں نا ڈیموکریسی میں 5 سال کچھ نہیں ہو سکتا ہے، 5 سال میں پاسبل ہی نہیں ہے، 10 سال میں پاسبل نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ یہ ریوائیونگ سائیکل پیریڈ جو ہے وہ 20 سال جو ہمارے یہاں ایکسپیریمنٹڈ ایگزامپل ہے وہ ملیشیا کی ہے، 20 سال کم از کم بھی 20 سال جو ہے ایک یونیفارمڈ پالیسی کسی ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اگر رہے تو اسٹیٹ گرو کر جائے گی، چیزوں میں سے نکل جائے گی، اوپر چلی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ارتقا ہے، انسان پیچھے کی طرف نہیں جا رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، کتنا بھی کرپٹ ہو کچھ بھی ہو لیکن وہ بڑھے گا، آگے کی طرف جائے گا، آہستہ آہستہ ریفارم ہوگا، نکل جائے گا اوپر۔ تو اس طرح سے ہابس نے کہا کہ کسی کو بھی پکڑ کے بائی اینی مینس اس کو آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ لگا دو، اور ڈیمڈ ٹو بی کہ ہول اسٹیٹ از ہز اور ہر پراپرٹی، انچ بائی انچ سب اسی کا ہے، اس کی اونرشپ میں دے دو۔ اچھا، اس اونرشپ کے اوپر حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پولیٹیکل تھیوری کی وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی کہ ہابس کہتا ہے کہ سارا کا سارا بادشاہ کے حوالے کر دو جیسا بھی ہو، بٹ اس کے جو پازیٹیو پوائنٹ تھا ہابس کا وہ یہ تھا کہ وہ کتنا بھی پرسنل انٹرسٹ اپنے محل بنائے، کیسلس بنائے، کچھ بھی کرے، ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے پرسونائے اسٹیٹس میں سے نکل کے جنرلائزڈ فگر جو ہے وہ مینٹین کر لے گا، اڈاپٹ کر لے گا، وہ ایکچوئل میننگس میں پھر ایک کنگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جائے گا، پھر وہ فوجیں کھڑی کرے گا، پھر وہ انفراسٹرکچر بنائے گا، پھر وہ اسٹیٹ لیول پہ کام کرے گا، پھر وہ باقی ساری چیزیں کرے گا۔ تو اس طرح سے جنرل پبلک کی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ اٹ سیلف امپلائڈلی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھامس ہابس جس نے تھوڑا سا ڈفر کیا باقی پولیٹیکل تھیوری سے، لیکن وہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اگر اس کے تھرو کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جو پلیٹو کے مطابق بیڈ چائلڈ ہے، جس کے سدھرنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو وہ یعنی کہ ریاست گئی۔ تو اس طرح سے تھامس ہابس کی جو تھیوری اس میں بھی یہ سکم جو ہے وہ باقی رہا۔ پھر تھامس ہابس کے بعد کنگڈم کافی مضبوط ہوتی گئی برٹش کی، اور یہ 16ویں صدی میں جو لاسٹ برٹش امپاورڈ کنگ تھے، میں نام بار بار بھول جاتا ہوں، چارلس ٹو میں بھی، کروم اوم ویل شاید ان کا نام تھا، یہ 5 بہن بھائی تھے، اور یہ 5 لنکنس ان سے بیرسٹرس کوالیفائڈ تھے، اس میں سے کروم ویل جو ہے وہ کنگ تھا انگلینڈ کا۔ کروم اوم ویل کی رجیم میں یہ الیکٹورل ڈیموکریسی کی جو باتیں ہیں یہ ہونا شروع ہو گئی تھی، بٹ ریپگننٹ ٹو دیٹ اس میں پتہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر میگنا کارٹا اور یہ ساری چیزیں بھی تھی، ریپگننٹ ٹو دیٹ بجائے اس کے کہ وہ الیکٹورل پروسیس جو اس کے تھرو ایک بڑا وہ لیجسلیٹو ہاؤس بنا کے اور پاور اس کے حوالے کر دے، کروم اوم ویل نے میجسٹیریل سسٹم جو ہو انٹروڈیوس کروایا، اور میرا ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ کروم اوم ویل جو ہے وہ چارلس موراس والی جو اپروچ تھی وہ اس کو کنسیڈ کرتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے تھرو جو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا جو سسٹم ہے یا یہ لیجسلیشن ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہو نہیں پائیں گی، یہ متفق نہیں ہوگی ایک بات پہ تو کر کہاں سے پائے گی، آدھی اختلاف میں ہوگی، آدھی اقتدار میں ہوگی۔ تو
انہوں نے میجسٹریل سسٹم ایک انٹروڈیوس کروایا جس کے تحت ایریا وائز گراؤنڈ اسٹڈیز، جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ گراؤنڈ اسٹڈیز کر کے صحرائی علاقے کون سے ہیں، ساحلی کون سے ہیں، پہاڑی کون سے ہیں، برفانی کون سے ہیں، میدانی کون سے ہیں، بارانی کون سے ہیں، اس حساب سے ان پہ ٹیکس بھی لگائیں، اس حساب سے ان کے ریسورسز بھی ڈیولپ کریں، اس حساب سے ان کا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں۔ تو یہ کروم اومویل اس وقت تھرو میجسٹریٹس، ہی واز اے چیف میجسٹریٹ ان ایک جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے بعد میں 1930 میں جس کو نام دیا گیا، ایکچولی دیٹ جوڈیشل ایکٹیویزم واز اے اسٹیٹ سسٹم انٹروڈیوسڈ بائی کروم اومویل۔ لیکن میجسٹریل نظام لاتے ہی جب برٹش کے لارڈس کے اوپر ٹیکسز لگنا شروع ہوئے، ان کی پروسیکیوشن اسٹارٹ ہوئی، میجسٹریٹ نے ان کو سمن کرنا شروع کیا، ان کے جرائم کے لیے پروسیکیوٹ کرنا شروع کیا، تو یہ سارے لارڈس اٹھ کھڑے ہوئے اور جو بغاوت ہوئی اس کے نتیجے میں بہت بڑی قتل و غارت گری شروع ہوگی، اور اس طرح سے جان لاک کا جو ہے ٹو ٹریٹائز ایک جو ہے سبسیکوینٹ پولیٹیکل تھیوری ان دی شیپ آف لیگل تھیوری وہ انٹروڈیوس ہوئی، اور اس طرح سے کروم اومویل کو اس کے خاندان سمیت پکڑ کے قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے، ان کو پکڑ کے ایک لارڈ کو بٹھایا کہ یہ ہمارا میجسٹریٹ ہے، اس کی کورٹ میں مقدمہ چلایا اور اس کو گلٹی قرار دیا اور اس کو ہینگ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک گورنمنٹل سسٹم، میجسٹریل گورنمنٹل سسٹم، یا جس کو جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کہیں، بڑا زبردست سسٹم ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، بڑا زبردست سسٹم ہے۔ تو اگر کوئی انٹرسٹڈ لوگ میرے اس ویڈیو لیکچر میں سے سننے کے بعد چاہیں بھی تو مجھ سے کانٹیکٹ بھی کریں، یا کوئی کامنٹ کریں یا کوآرڈینیٹ کریں، تو اس پہ ہم اور اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیں گے، جس کی طرف میں بھی مینٹلی انکلائنڈ ہوں کہ یہ جو میجسٹریل گورنمنٹل سسٹم ہے، یا جس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اچھا گورنمنٹل سسٹم ہے۔ تو جو ایکچولی انسسٹریل اسٹیٹس ہے کسی بھی ریاست کا، جو شروع میں یعنی کہ ریاستوں کی بنیاد ڈالی گئی تھی افریقہ سے، یہ اس وقت کا بھی جو ایکچوئل سسٹم تھا وہ یہی میجسٹریل سسٹم تھا، جو ایک کاؤنٹی لیول پہ، قصبے لیول پہ امپلیمنٹ ہوتا تھا اور بڑے اچھے سے ڈیلیور کرتا تھا۔ بہرحال اس پہ بعد میں آئیں گے۔ تو جان لاک کی ٹو ٹریٹائز کے تحت جب 1688 میں کروم اومویل کے میجسٹریل گورنمنٹل سسٹم کو وائنڈ اپ کر کے پارلیمنٹ بنا دی گئی، پھر اس پارلیمنٹ نے پوری کی پوری ریاست کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، اور ان اختیارات کو بیک اپ ملتا رہا پھر اے ایل ہارٹ سے، بینتھم سے اور فلاں، پھر آگے پھر یہ جیلیں بننا شروع ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ عدالتیں بننا شروع ہوئی، پھر وہ کوڈڈ لا جو ہے وہ بننا شروع ہوا، پھر وہ کامن لا یعنی کہ جو کمیٹل پروسیڈنگس ہوتی تھی کہ جج کے سامنے یہ کاغذ بازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ زبانی کلامی مقدمے پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد جس میں یہ پیپر ایویڈنس سے کی بجائے جو ہے وہ لاجک، وزڈم، ڈیمینرز آف دی پارٹیز اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ جو ہے فیصلے دیے جاتے تھے، وہ سسٹم وائنڈ اپ ہو گیا، اور ہمارا جو یہ کرنٹ سسٹم آج ہمارے ہاں چل رہا ہے، یہ والا سسٹم 1688 کی وہ جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد شروع ہو گیا۔ اسی سسٹم کے تحت عدلیہ کے اختیارات بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی شکل میں پارلیمنٹ کو دے دیے گئے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی پارلیمنٹ الیکٹ کرے گی، قانون سازی بھی پارلیمنٹ کرے گی، اس کے بعد مختلف اسٹیئرنگ کمیٹیز کو بھی کام پارلیمنٹ کرے گی، اور مختلف جو آج کرنٹ ماڈرن جو ہے وہ جو جان لاک والی ہمارے یہاں یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس میں تو ہیڈس آف دی انسٹیٹیوشنس بھی پارلیمنٹ میں سے لوگ جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی پولیٹیکل تھیوری جس کے تحت کسی ریاست کو بننا تھا۔ اب جو اس میں کہیں جو سکم تھے جن کے اوپر فردر ریسرچ کی ضرورت تھی، وہ ایڈریس ہوئے کہ نہیں ہوئے، اینڈ باٹم لائن یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یا جس میں ان بٹوین چارلس موریس جیسے لوگوں نے آ کے اپنی ڈاکٹرائنس پیش کی، یا اس کے بعد کروم اومویل نے جو ہے وہ گورنمنٹل سسٹم جو میجسٹریل گورنمنٹل سسٹم ہے
وہ انٹروڈیوس کروایا تو وہ چلنے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی، وائنڈ اپ کر دیے گئے، ان کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. یعنی کہ ایک وہ آکیوپیشن جو سقراطی سے پہلے ڈیموس نے اٹھ کے ریموس کو ہرا کے اور ڈیموکریسی میں بدل دیا، اور پیسے کا جو کھیل شروع ہوا وہ آج دن تک اسی طرح سے جاری ہے، اور ہم سب اسی کا ہی شکار ہیں. اور اسی کی وجہ سے دنیا کے سرمایہ دار، جاگیردار، انڈسٹریلسٹ، یہ لوگ جن کو عام فہم زبان میں یونیورسلی 1% کہا جاتا ہے، وہ ہم 99% کے سارے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ہمیں صرف تنخواہ ملتی ہے یا پروفیشنل فیس ملتی ہے، اور وہ بڑے بڑے جزیرے خرید کر ان کے اوپر بڑے بڑے یاٹس، بحری جہاز اور چارٹر پلینز اور ہیلی کاپٹرز لے کے ایک عالی شان قسم کی بہترین زندگی گزارتے ہیں جس کا ہماری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہی آکیوپائی کیے ہوئے اس سارے نظام کو. تو اس میں آپ کو بالکل لوگ ملیں گے جی کہ فلاں ملک کے آرمی چیف نے جزیرہ خرید لیا، تو فلاں ملک کے وزیر اعظم نے یہ کر دیا، تو فلاں ملک کے جو صدر نے وہ یہ کر دیا، تو فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ جو ڈیپ روٹڈ کرپشن ہے وہ امیر ممالک میں تو معنی نہیں رکھتی کہ لوگوں کا انفراسٹرکچر سیٹ ہے، اس لیے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. حالانکہ کرپشن وہاں ہم سے زیادہ ہے، وہاں ایلیٹ لیول پہ ہے 10% میں. ہمارے ہاں چونکہ پاپولیشن، پولیوشن اور کرپشن جتنی پاپولیشن ہے اسی کوانٹم سے ہے، تو اس وجہ سے وہ ہم پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے. موسم اچھا تھا زیورخ میں، کل سے بارش تھی رات کو بھی، آج ابھی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے. بلکہ یہ بھی ایک بڑی سرپرائزنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان، انڈیا میں جب بادل ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہے. اور یورپ میں جب دھوپ نکلتی ہے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ موسم بہت اچھا ہے. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک جگہ پہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری جگہ پہ غلط الرائج ہے. جس طرح سے جمہوریت یہاں پہ یہاں کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے اور جو ایریاز اینڈ ٹرین کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں جو دنیا کے کسی خطے میں ٹھیک ہے لیکن دوسری جگہ پہ غلط الرائج ہیں، تو ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پرسنل ریسرچ کی ضرورت ہے. بات کریں گے نیکسٹ اس ویڈیو کے انالیسس کے بعد کہ کون سی کمپوننٹس اس میں سے اٹھا کے ہمیں اپنا نیکسٹ ویڈیو لیکچر جو ہے وہ تیار کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.